الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام الحمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں موجود انسانوں کے درمیان بہت سے معاملات میں فرق رکھا ہے. بعض امیر ہیں، بعض غریب ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی عجمی ہے، کوئی عربی ہے، اور اس طرح کی دیگر کئی اور تقاسیم موجود ہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس انداز سے بھی بیان کیا ہے کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے رزق کے اندر. کسی کو اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں خرچ کیسے کروں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جتنا میں نے کما لیا ہے اس کو سنبھالوں کیسے. اس کی حفاظت مشکل ہو رہی ہے، گارڈ رکھنے پڑ رہے ہیں، اور بینکوں میں باقاعدہ لاکر وہاں پر رکھوانے پڑ رہے ہیں. اتنا مال دیا ہوا ہے. اور کچھ بیچارے اتنے غریب ہیں کہ دن میں ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی محتاج. ان کا مہینے کا آٹا پورا نہیں ہوتا، چاول اور دالیں پوری نہیں ہوتی، گوشت تو بہت دور کی بات ہے، پھل کھانا تو بہت بڑی بات ہے. جو بنیادی ضرورت کی اشیاء ہیں، لباس، وہ بھی ان کے پاس نہیں. ایک شخص ہے جو 20-20 ہزار کا خالی ایک جوتا پہن کے پھر رہا ہے
اور دوسری طرف ایک آدمی ہے جس کے پاس تن پہ پہننے کے لیے لباس بھی صحیح نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مراتب رکھے ہیں، فرق رکھا ہے، اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں. ابھی ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو امیر طبقہ ہے، جو دولت مند طبقہ ہے، جن کو اللہ نے خوب نوازا ہوا ہے، ان پر دین اسلام نے ان غرباء کے حوالے سے جن کے پاس یہ دولت نہیں ہے، یہ مال نہیں ہے، کیا ذمہ داریاں عائد کر رکھی ہیں. میں ایک دولت مند انسان ہوں، تو کیا میرے اوپر خالی نماز پڑھنا ہی فرض ہے؟ خالی روزہ رکھنا ہی فرض ہے؟ خالی حج کرنا ہی فرض ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ مجھ پر ایک مالی عبادت، ایک اہم ترین مالی عبادت بھی فرض ہو جاتی ہے، جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میں نے فرمان آپ کے ساتھ پچھلے جمعہ کے اندر شیئر کیا تھا. اس میں یہ بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اور ان 5 میں سے ایک چیز ایتاء الزکاۃ، فرمایا کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ دین اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم ترین بنیاد ہے. جو زکوٰۃ کا منکر ہے وہ دین اسلام کا منکر، جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت دین اسلام کی بنیادوں کو ڈھانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی تو وہ وجہ ہے کہ اس زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جو یہ کہتے تھے کہ ہم نماز تو پڑھیں گے، ہم کلمہ بھی پڑھیں گے، ہم مسلمان ہیں، ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم روزے بھی رکھیں گے، ہم حج بھی کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ہم زکوٰۃ، صرف ایک ہی بات کا انکار کیا تھا. آج کل کے دور کے کوئی حکمران ہوتا کہتا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ کون سی بات ہے، ہر کسی کو آزادی حاصل ہے. بلکہ کئی تو یہ آیت بھی پڑھ دیتے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں. اس آیت کا اتنا غلط مفہوم بنا کے پیش کر دیا گیا ہے کہ الامان والحفیظ دین کے سارے احکامات کو ہوا میں اڑا کر رکھ دیا گیا اس آیت کے پیش نظر، جبکہ یہ آیت اس موقع پر نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا؟ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کی قسم ہے میں اس شخص سے جہاد کروں گا، اس شخص کے خلاف قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں جہاں نماز کا تذکرہ کیا وہاں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ساتھ ساتھ اقامت الصلاۃ کا تذکرہ اور ساتھ ہی زکوٰۃ کے دینے کا تذکرہ. پھر آپ نے فرمایا واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه. اللہ کی قسم ہے کہ اگر یہ لوگ جو مانعین زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ کے منکر ہیں، اگر یہ وہ جو جانور کے ساتھ دی جانے والی رسی ہوتی ہے، اگر وہ رسی بھی دینے سے رک جائیں گے، میں اس رسی کے لیے بھی ان سے کیا کروں گا؟ جہاد کروں گا. رسی کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ لیکن زکوٰۃ کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ خلیفہ اول نے اس معاملے کو بہت سیریس ہو کر لیا، سنجیدگی سے لیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اس قدم اٹھانے پر اور سخت موقف پر پھر امت میں اس بات کے اوپر اجماع ہو گیا کہ زکوٰۃ کا منکر کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہے. جو زکوٰۃ کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے سامعین محترم، یہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے یہ خالی اس امت کے لیے نہیں تھا. کوئی یہ بات نہ سمجھے کہ خالی اس امت پر یہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے، ایسے نہیں، بلکہ سابقہ جو امتیں ہیں ان کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے مال میں سے کیا کریں؟ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کریں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے جو ان کی طرف وحی کی تھی اس میں یہ بات تھی کہ وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے. حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہوا سورہ مریم کے اندر، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. حضرت اسماعیل
اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا کرتے تھے، زکوٰۃ کو فارغ نہیں کیا۔ اور سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے حوالے سے بہت سخت وعید بیان فرمائی، بہت سخت۔ اگر کسی کے کان میں یہ بات چلی جائے اور کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے، وہ کبھی بھی زکوٰۃ کے معاملے میں بخل سے کام نہیں لے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس کو اللہ نے مال دیا ہو، صاحب نصاب ہو، اور پھر وہ اس مال کی زکوٰۃ نہ دے، مثل لہ یوم القیامت شجاعا، فرمایا کہ روز قیامت اس کے اوپر ایک اژدہا کو، اژدہا سانپ بھی نہیں، اژدہا کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیں گے۔ وہ کیا کرے گا؟ اقرع لہ زبیبتان، فرمایا کہ وہ اژدہا گنجا ہوگا اور اس کے یہاں پر سامنے دو نقطے ہوں گے، انتہائی زہریلا قسم کا اژدہا۔ وہ کیا کرے گا؟ یطوقہ یوم القیامہ، وہ اس کے پورے جسم کے ارد گرد لپٹ جائے گا جس طرح سانپ لپٹ جاتا ہے۔ ثم یأخذ بلحظمتیہ، فرمایا کہ پھر وہ اس کی ان دونوں باچھوں کو پکڑ لے گا۔ سانپ اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی ان دونوں باچھوں کو، دونوں گالوں کو پکڑ لے گا، اور اس کے بعد کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا وہ مال جو تو جمع کر کر کے رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، میں ہوں تیرا وہ مال۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل سے کام لیتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، یہ مال ان کے لیے مصیبت ہے، یہ مال ان کے لیے شر ہے، یہ مال ان کے لیے انتہائی خطرناک چیز۔ تو سامعین محترم، اللہ کے رسول نے ایک اور فرمان فرمایا، ما من صاحب ذهب ولا فضة، جو کوئی بھی شخص جس کے پاس سونا اور چاندی موجود ہے، یا آج کل کے زمانے کے مطابق پیسہ موجود ہے، صاحب نصاب ہے، لا يؤدي منها حقها، وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، الا اذا كان يوم القيامة، فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، صفحت له صفائح من النار، فرمایا کہ قیامت کے دن اسی مال کی اللہ تعالیٰ پلیٹیں بنائے گا، لوہے کی پلیٹیں جس طرح بنتی ہیں، تختے بنیں گے، اور ان تختوں کو، پلیٹوں کو جہنم کی آگ کے اوپر رکھ کے گرم کیا جائے گا۔ دنیا کی آگ نہیں، دنیا کی آگ نہیں۔ آج اگر گرمی میں باہر ہم اپنے موٹر سائیکل کی ٹینکی پہ ہاتھ لگا دیں، ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے۔ بچے کو ٹینکی پہ بٹھانے سے پہلے ہم وہاں پانی گراتے ہیں، موٹر سائیکل کی ٹینکی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جو اتنے دور کے سورج سے گرم ہو جاتی ہے، دھوپ سے گرم ہو جاتی ہے۔ سوچئے جہنم کی آگ میں جن پلیٹوں کو گرم کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، فرمایا کہ اس کے بعد ان پلیٹوں کے ساتھ اس کے پہلو کو، اس کی پیشانی کو اور اس کی کمر کو داغا جائے گا، اس کی کمر کو داغا جائے گا۔ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فرمایا جب وہ پلیٹیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، دوبارہ سے ان کو گرم کرنے کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا، کام ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ کام کتنا عرصہ چلے گا؟ فرمایا کہ یہ اس دن میں یہ کام مسلسل چلتا رہے گا جو دن 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر، 50,000 سال تک یہ شخص اس عذاب کے اندر مبتلا رہے گا جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو زکوٰۃ کے معاملے میں بخل سے کام لیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا حتی یقضی بین العباد، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، فیری سبیلہ اما الی الجنہ و اما الی النار، فرمایا کہ اس کے بعد 50,000 سال اس تکلیف اور اس عذاب کو برداشت کرنے کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، اور اس بیٹی نے اپنے بازوؤں میں موٹے موٹے 2 کنگن پہنے ہوئے تھے، سونے کے 2 کنگن پہنے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، سوال کیا کہ کیا تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، میں تم کی زکوٰۃ نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایسرک ان یصورک اللہ
بہما یوم القیامت سوارین من نار، فرمایا کہ کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ کل قیامت کی اللہ تعالیٰ ان دو کنگنوں کو آگ کا کنگن بنا کے تیرے ہاتھ میں ڈال دے؟ کیا تو اس بات کو پسند کرے گی؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کے رسول میں اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ فوری طور پہ اپنے کنگنوں کو اتارا اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے وقف، میں اس کو نہیں پہنتے۔ تو سامعین محترم، یہ تو اخروی سزا ہے جو زکوٰۃ نہ دینے والوں کو آخرت میں ملے گی۔ دنیا کے اندر کیا سزا ہے؟ زکوٰۃ نہ دینا تو اتنا آسان کام نہیں، اس کا بدلہ دنیا کے اندر مل جاتا ہے، اور نہ صرف افراد کو ملتا ہے بلکہ بعض اوقات پوری اقوام اس کی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، فرمایا کہ جب کوئی قوم من حیث القوم زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر قحط سالی کو مسلط کر دیتا ہے، فصلیں ختم ہو جاتی ہیں، فصلیں ویران ہو جاتی ہیں، جس موقع پر بارش برسنا چاہے اس وقت نہیں برستی، اور جس وقت گندم کی کٹائی کا موقع آتا ہے ایسی بارش آتی ہے کہ سارا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، اولے پڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، فرمایا کہ جب کسی قوم کے لوگ زکوٰۃ دینے سے رک جاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت کے قطرے برسنا بھی رک جاتے ہیں۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطَرُوا، فرمایا کہ یہ جو تھوڑے بہت بعض اوقات قطرے برستے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ یہ ہوتی ہیں جانوروں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کو جانوروں پر رحم آ جاتا ہے، ان چرند اور پرند پر رحم آ جاتا ہے، حشرات الارض پر رحم آ جاتا ہے۔ اگر یہ جاندار نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان زکوٰۃ کھانے والوں کو یا زکوٰۃ نہ دینے والوں کی وجہ سے آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ برسائے۔ سامعین محترم، یہ زکوٰۃ کی دنیاوی سزا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی۔ اور پھر آئیے، جس چیز کے نہ دینے پر اتنا سخت اللہ کے رسول کی طرف سے رد عمل ملتا ہے یا اتنی سخت وعیدیں ملتی ہیں، اگر اس کو دیا جائے اور اس کا حق ادا کیا جائے تو پھر خوشخبریاں بھی بہت زیادہ ہیں، پھر اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، خرچ کر، اللہ کی راہ میں کیا کر؟ خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو میری راہ میں خرچ کر، اس کے بدلے میں کیا کروں گا؟ میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ کا یہ بندوں کے ساتھ وعدہ ہے، اور آپ اللہ کے اس وعدے پر عمل کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ وہاں سے رزق ملے گا، وہاں سے وسائل پیدا ہو جائیں گے جن کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے کچھ چیز مل سکتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور یہ نصیحت ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ مسئلے پائے جاتے ہیں۔ حضرت اسماء سے کہا تھا اے اسماء انفقی ولا تحسی فیحسی اللہ علیک، اے اسماء اللہ کی راہ میں خرچ کیا کر، اور پیسوں کو یا مال کو گن گن کے نہ رکھا کر۔ بڑے روزانہ کھولتا ہے، اپنا الماری کھولتا ہے، روزانہ گنتا ہے، بٹوا نکالتا ہے، گنتا ہے، بینک کی ایپ کھولتا ہے، چیک کرتا ہے کتنے پیسے رہ گئے، پر میں گن گن کے نہ رکھا کرو، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اگر تم گن گن کے رکھو گے تو اللہ بھی تمہیں کیا کرے گا؟ گن گن کے دے گا، اللہ بھی پھر حساب سے دے گا۔ وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللَّهُ عَلَيْكَ، فرمایا کہ اپنے مال کو بند کر کے نہ رکھو، اپنے مال کو روک کے نہ رکھو۔ اگر تم اپنے مال کو بند کر دو گے، روک کے رکھو گے، اللہ بھی تمہیں پھر روک کے دے گا۔ اللہ کی طرف سے خزانے کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے بریک لگ جائے گی۔ اور پھر فرمایا ارضحی ما استطعتی، جتنا ہو سکتا ہے، جتنا تیری طاقت ہے، جتنا اللہ نے توفیق دی ہے، اس کے مطابق کیا کرو؟ خرچ کرتی رہے، اللہ کی راہ میں پیسے بہاتی رہے۔ سامعین محترم، گھر میں خرچ کرنا ہونا تو بے شک حساب کیا کرے۔ بچے کو پیسے دیں، واپس آئے حساب لے کہ تجھے میں نے 1000 روپیہ دیا تھا، مجھے بتا کہ کیا کچھ لے کے آیا ہے۔ گھر میں پیسے دیں تو حساب ضرور لیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے تو حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں، کیونکہ اللہ کو دے رہے ہیں نا، اور جو ہم دے رہے ہیں کیا وہ ہم نے خود کمایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ مالک نے ہمیں دیا اور مڑ کے ہم سے
اسی میں سے کچھ مانگ رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، یہ نہیں کہتا سارا ہی دے دو، اسی میں سے کچھ مانگتا ہے۔ تو ہم کیوں بخیل بن جاتے ہیں کہ جس رب نے دیا ہوا ہے اسی رب کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ اس کو واپس لوٹا دے، اور وہ مال اللہ تعالیٰ کے پاس تو نہیں جاتا۔ اللہ نے کوئی بندے رکھے ہیں کہ آ کے اللہ کی طرف سے لے جاتے ہیں؟ وہ مال بھی تو ہمارے ہی معاشرے میں تقسیم ہوتا ہے، ہمارے ہی معاشرے کے جو غریب لوگ ہیں، ہمارے ہی معاشرے کے جو محروم طبقہ ہے، اسی طبقے کے اوپر وہ مال خرچ ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ بس یہ مال مجھے پہنچ گیا ہے۔ غریب کی جیب میں مال جائے گا، مسکین کی پیٹ میں کھانا جائے گا، اللہ کہتا ہے بس تم نے اس کو کھلا دیا، بس سمجھ لے مجھے مال پہنچ گیا ہے۔ سامعین محترم، کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرواؤ۔ اگر تم بیمار ہو، گھر میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، آفات ہیں، اور مسائل حل نہیں ہو رہے، تو پھر بڑا بہترین طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے مسائل دور کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اپنا تجربہ بتایا کہ ایسی عجیب و غریب قسم کی بیماریوں کے اندر مبتلا تھے، لا علاج بیماریوں کے اندر، جب انہوں نے صدقہ دیا تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو شفا عطا کر دی، اللہ نے ان کو صحت یاب کر دیا۔ تو سامعین محترم، اب ہم آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا زکوٰۃ کے احکامات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے احکامات کیا ہیں۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے مال میں حق رکھا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بہت محدود سا حق ہے، یہ ٹیکسوں کی طرح نہیں ہے کہ ہر امیر اور ہر غریب پہ لگا ہوا ہے۔ آپ 2 روپے کی کافی لیں، اس پہ بھی ٹیکس ہے، آپ 50 روپے کے کوئی صابن لیں، اس پہ بھی ٹیکس ہے، ہر چیز پہ، اور غریب کیا امیر کیا ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے۔ لیکن زکوٰۃ میں ایسے نہیں، اللہ کا جو دیا ہوا نظام اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں صرف اور صرف امراء پر یہ زکوٰۃ عائد کی جاتی ہے، اور وہ بھی خاص ریشو سے، ایک خاص شرح سے، اندھا دھند نہیں ہے کہ جتنا مرضی دل کیا نکال لیا، ایسے نہیں ہے، اور ہر وقت نکال لیا، ایسے بھی نہیں ہے کہ روزانہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ایک ایک چیز پہ دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ سال میں صرف ایک مرتبہ ہے۔ ٹیکس دیتے ہم پریشان نہیں ہوتے، ٹیکس دیتے ہوئے ہم پریشان، روزانہ دے رہے ہیں، پیٹرول پہ دے رہے ہیں، اپنی ہر چیز پہ دے رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ دیتے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، بڑی محدود سی یہ شرع اللہ نے رکھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ سمجھ لیجیے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط انسان کا صاحب نصاب ہونا، کہ آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں، اور پھر ہر چیز کا الگ نصاب ہے، وہ شریعت نے بیان کر دیا ہے۔ اور دوسری چیز، اس نصاب کے مطابق جو مال آپ کے پاس موجود ہے اس پر پورا سال گزر جائے۔ اگر نصاب کے برابر مال آپ کے پاس ہے لیکن اس پہ سال پورا نہیں گزرتا، تب بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ سادی سی مثال لے لیں، ہمارے گھروں میں عام طور پہ سونا پڑا ہوتا ہے، جہیز میں آ گیا، کسی نے مہر میں دے دیا، کچھ بھی کیا، اب اگر وہ 7.5 تولہ یا 7.5 تولہ سے اوپر آپ کے پاس سونا موجود ہے تو وہ عام طور پہ پورا سال پڑا ہی رہتا ہے، اس کو لوگ خرچ نہیں کرتے، وہ سارا سال پڑا رہتا ہے۔ اب اس پر کیا ہے؟ اس پر زکوٰۃ، نصاب پورا ہو گیا اور سال گزر گیا۔ اسی طرح چاندی، اگر 52.5 تولہ، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے، 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس موجود ہے اور پھر اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اسی طرح نہ آپ کے پاس سونا ہے، نہ آپ کے پاس چاندی ہے، لیکن آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، آپ کے پاس روپیہ موجود ہے، ڈالر موجود ہے، ریال، کچھ بھی موجود ہے، کرنسی موجود ہے، تو کرنسی کی جو کو ملایا جاتا ہے وہ چاندی کے ساتھ ملایا جاتا ہے، کہ چاندی پر قیاس کرتے ہوئے اگر آپ کے پاس اتنی قیمت پڑی ہوئی ہے، اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتے ہیں، تقریباً آج یہ رقم 1,30,000 کے قریب بنتی ہے، 1,30,000 روپیہ آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے اور سارا سال گزر جاتا ہے، 1,30,000 یا اس سے اوپر جتنے پیسے بھی ہیں، تو پھر کیا ہے؟ آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو عام ہمارا طبقہ ہے نا، متوسط طبقہ، ان کے ہاں تو یہ پیسے عام طور پہ ہوتے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس سونا ہوتا ہے، تو سونے کے حوالے سے ان پر زکوٰۃ لگتی ہے، زکوٰۃ ان پر واجب ہوتی ہے۔ لیکن جو ہمارے دولت مند طبقہ ہے، امیر لوگ ہیں، ان کے پاس تو سالوں کے سال، لاکھوں کے کروڑوں پڑے ہوتے ہیں، ان کے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے جب سال گزر جائے تو اس کے بعد پھر کیا ہے؟ ان پر زکوٰۃ
واجب ہو جائے گی۔ اور اس میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو تجارتی اشیاء ہیں، اگر آپ بزنس مین ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دکان آپ کی ہے یا آپ کی فیکٹری ہے، تو جو آپ سامان بیچ رہے ہیں، آپ کی دکان ہے مثال کے طور پہ کپڑے کی دکان، جو آپ کپڑا بیچ رہے ہیں اس کپڑے کی آپ نے پورے سال میں ایک دن قیمت لگانی ہے۔ کسی بھی دن میں آپ نے پورے سال میں قیمت لگانی ہے کہ میری دکان میں اس وقت مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے کا سامان پڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ پھر آپ نے اپنے گھر میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی شامل کر لینا ہے، ان کو بھی کیا کرنا ہے؟ شامل کر لینا ہے۔ اب یہ ٹوٹل جو آپ کے پیسے بن گئے، اور وہ جو آپ کا کپڑا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس کی قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہوتی ہے، قیمت خرید پر نہیں۔ آپ مثال کے طور پہ فیصلہ آباد گئے، وہاں سے کپڑا لے کے آئے، وہ آپ کو ایک تھان ملا 10,000 روپے کا، لیکن وہی تھان آپ یہاں بیچ دیں 50,000 روپے کا، تو آپ نے 10,000 کے حساب سے اس کی ویلیو نہیں لگانی، بلکہ 50,000 کے حساب سے، جس حساب سے آپ بیچ رہے ہیں، جس حساب سے آپ اس کو فروخت کر رہے ہیں، اس حساب سے اس کی قیمت لگانی۔ تو اس لیے اب وہ آپ نے اس کی اندازہ لگا لیا، اندازہ لگانے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنی ہے؟ اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی انسان کے کوئی کرائے کے مکانات ہیں، دکانیں ہیں، پلازے ہیں، کچھ بھی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کا جو کرایہ آ رہا ہے، اگر وہ کرایہ نصاب پہ پہنچ جاتا ہے، 1,30,000 کی لمٹ کراس کر جاتا ہے، اور پھر وہ کرایہ پورا سال اس کے پاس رہتا ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ اس پر بھی کیا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ عام طور پر جن لوگوں کے پاس ایک آدھ دکان ہوتی ہے اس کا اتنا کرایہ بنتا نہیں، لیکن جن کے پاس پورے پلازے ہوتے ہیں، یا بہت بڑے بڑے فلیٹس ہوتے ہیں، یا بہت بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو ان کے کرائے اچھے خاصے بن جاتے ہیں، اور پھر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ان پر پورا سال گزر جائے تو اس پر کیا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح سامنے محترم جو پلاٹ ہے، اگر آپ نے پلاٹ، ہمارے یہاں پلاٹ کا بہت کام چلتا ہے، ہر بندے نے کوئی نہ کوئی پلاٹ رکھا ہوا ہے۔ ایک پلاٹ وہ ہے جو آپ نے اپنے ذاتی گھر کے لیے رکھا ہے کہ میں نے اس پہ گھر بنانا ہے، فیکٹری سے ریٹائر ہوں گا یا جاب سے ریٹائر ہوں گا تو میں کیا کروں گا؟ اس پہ گھر بناؤں گا، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ لیکن ایک پلاٹ وہ ہے جو آپ نے تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے، آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، تجارت کی غرض سے رکھا ہوا ہے، نیت ہی آپ کی یہ ہے، تو جب اس پر سال گزرے گا تو اس کی بھی قیمت فروخت پر آپ کو کیا دینی پڑے گی؟ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس لیے سامنے محترم خاص طور پراپرٹی والے حضرات جو ہیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی زکوٰۃ اچھی خاصی بنتی ہے۔ اس لیے جو آپ کی پراپرٹی کی قیمت فروخت ہے، جب اس پلاٹ پہ سال گزر جائے، وہ فروخت نہیں ہوا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح سامنے محترم، اچھا اب زکوٰۃ ادا کتنی کرنی ہے؟ 2.5%۔ ٹوٹل کتنا ہے؟ 2.5%، یعنی 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے، 1 لاکھ میں سے صرف 2,500 روپے، اتنی کم شرح ہے۔ 2,500 روپے کیا ہے؟ 1 لاکھ کے مقابلے میں 2,500 کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن بخیلوں کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے، جو بخیل ہوتے ہیں نا ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے، اپنی شادیوں پہ، اپنے فضول خرچیوں پہ لاکھوں روپے لگا دیں گے، لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آئے گی تو کہیں گے نہیں جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور کئی لوگ زکوٰۃ صحیح حساب لگا کے دیتے بھی نہیں۔ صحیح حساب، یہ اللہ کا حکم ہے، دین اسلام کی بنیاد ہے، زکوٰۃ بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے، اس لیے اس کو سر سے نہیں اتارنا ہے۔ جس طرح نماز کے کچھ احکامات ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ واجبات ہیں، ان کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اسی طرح زکوٰۃ کے بھی احکامات کا مکمل طور پر یاد ہونا، ازبر ہونا۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو اہل علم سے پوچھیں، علماء موجود ہیں ان سے پوچھیں، اور پھر زکوٰۃ اس کے مطابق دیں۔ اب آخر میں آ جاتے ہیں جو زرعی زکوٰۃ ہوتی ہے، جو زراعت، کسی کی زمینیں بہت زیادہ ہیں، زراعت کر رہا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ تو جو زرعی زمینیں ہیں ان کی زکوٰۃ اس وقت ادا کی جائے گی جب آپ فصل کاٹیں گے، اس کے لیے سال کی شرط نہیں، اس کے لیے سال کی شرط نہیں ہے، جیسے ہی آپ کی فصل کٹے گی بس وہیں پر آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دینی ہے۔ اور اس کے لیے کم سے کم نصاب کتنا ہے؟ اس کے لیے کم سے کم نصاب آج کل کے اندازے کے مطابق تقریباً 20 من بنتا ہے، تقریباً 20 من بنتا ہے۔ تو 20 من میں سے آپ نے، اب اس میں بھی 2 چیزیں ہیں، ایک تو زمینیں وہ ہوتی ہیں جو کہ بارشی پانی سے سیراب ہوتی ہیں، بارانی زمینیں جہاں کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں اکثر زمینیں بارانی ہیں، یہاں پر نہری نظام نہیں ہے، اور جو پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پر نہری نظام موجود ہے۔ جو بارانی زمینیں ہیں ان کی زکوٰۃ، ان کی جو عشر ہے وہ بنتا ہے 10%۔ کتنا بنتا ہے؟ 10واں حصہ، 10% نہیں، 10واں حصہ بنتا ہے کل آپ کے اس مال میں سے جو آپ کو حاصل ہوا ہے،
جو آمدنی آپ کی زراعت سے ہوئی ہے اس کا 10واں حصہ آپ نے عشر کے طور پہ دینا ہے. اور اگر وہ زمین ایسی ہے جو پیسوں کے ذریعے سے جس کو سیراب کیا جاتا ہے، مطلب ٹیوب ویل آپ نے لگایا ہوا ہے اور ڈیزل پہ خرچہ آ رہا ہے، پیٹرول پہ خرچہ آ رہا ہے، تو پانی اگر آپ خرچہ کر کے وہاں پہ دے رہے ہیں تو پھر کیا ہے، پھر اس میں شریعت نے حد کو کم کر دیا ہے. اس میں کتنا ہے؟ 20واں حصہ. کتنا؟ 20واں حصہ. یعنی 20 من میں سے اگر پہلی صورت ہے تو 2 من، اور اگر دوسری صورت ہے تو 20 من میں سے 1 من. 20 من آپ کے پاس اگر ہے تو 1 من دیتے ہوئے اللہ کی راہ میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. آسان کام ہے. تو سامعین محترم، یہ وہ زکوٰۃ کے احکامات ہیں جو شریعت نے بیان کیے ہیں. اسی طرح سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن پھلوں میں کھجور اگر آپ کے پاس ہے، اسی طرح انگور آپ کے پاس ہیں تو ان میں زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اس کے بھی طریقہ کار یہی ہے. اب زکوٰۃ دینی کن لوگوں کو، یہ بھی بات سمجھ لیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے؟ اسلام نے 8 مسائل بیان کیے ہیں. سب سے پہلے فقراء، پھر مساکین. اور یہ فقراء مساکین سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو ہماری دکانوں پہ آتے ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، یہ نہیں. یہ تو پیشہ ور لوگ ہیں، پیشہ ور لوگ ہیں. پیشہ ور لوگوں کو نہیں دینا جائز نہیں ہے زکوٰۃ. جو اس طرح سے آ کر آپ کے وہ ان کا کاروبار ہی ہے، ان کا پیشہ ہی ہے، بلکہ آپ نے خود مستحق کو ڈھونڈنا ہے. یہ زکوٰۃ ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ زکوٰۃ کا معاملہ بڑا حساس ہے. عام صدقہ خیرات معاملہ اور ہے، آپ دیتے ہیں عام صدقے سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے مستحق کو ڈھونڈنا آپ کی ذمہ داری. فقراء، مساکین، اور جو زکوٰۃ کو جمع کرنے والے پہلے زمانے میں ہوتے تھے بیت المال کے ملازمین عاملین علیہ، اور وہ لوگ جن کی آپ کو امید ہے کہ اگر ان کو میں زکوٰۃ دوں، غیر مسلم ہیں اور وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے، اگر میں ان کو پیسے دوں تو ان پہ بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طرح وہ لوگ جو کہ مقروض ہیں اور ایسے قرضے میں ڈل چکے ہیں کہ وہ بیچارے بالکل تباہ و برباد ہو گئے ہیں اور قرضہ ادا کرنے کی ان کے پاس سکت نہیں ہے، تو ان مقروضوں کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اللہ کی راہ میں، مدارس میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، اور مدارس میں عام طور پہ مستحق طلباء پڑھتے ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ لگتی ہے، زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے. اسی طرح وابن السبیل، ہمارا جو مسافر ہو، ایسا مسافر جو کسی جگہ پہ سفر کے لیے گیا ہے اور اس کا بیچارے کا بٹوا نکل گیا، اس کے پیسے ختم ہو گئے، بالکل خلاش ہو گیا، ایسے مسافر پر بھی زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. سامعین محترم، زکوٰۃ بہت اہم عمل ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اگر نہیں دیں گے تو اتنی ہی بڑی اس کی سخت سزا بھی ہے. اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ہر بندہ اپنے حالات کو جانتا ہے، اپنی کیفیت سمجھتا ہے، اپنے حالات کو دیکھ کر آپ نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.